بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے تعلق سے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جہاں تک ممکن ہو اور جو بھی علم تم حاصل کر سکتے ہو اس کو ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان کے اندر پورے طریقے سے انسانیت نہیں آ سکتی۔ علم کے بغیر انسان صحیح طریقے سے رہنمائی و رہبری اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو علم سیکھنے کے تعلق سے حدیث کے اندر کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور اس حدیث کے تعلق سے اپنی امت کو پیغام دیا کہ ہر حال میں اتنا علم ضرور حاصل کر لیا کرو۔ اگر اتنا بھی علم حاصل نہ کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی زندگی گزارنا، زندگی میں اچھی اور بری چیز کی تمیز کرنا، اور اس کے ذریعہ سے تم بہت ساری چیزوں سے محروم ہو سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اتنا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا جس سے اس کی عبادت صحیح ہو سکے، اس کی نماز، اس کے روزہ، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے، وہ خدا کے احکام کو جان سکے، خدا کی عبادت کرنے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے جان سکے، اور جان کر کے اس عبادت میں ان چیزوں پر عمل کر سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اتنا علم ضرور حاصل کرو جس سے تمہاری عبادت صحیح ہو سکے، تمہاری بندگی کا جو حق ہے خدا کے سامنے وہ صحیح طریقے سے اس حق کو ادا کر سکو۔ اگر اتنا بھی علم حاصل نہ ہوگا تو پھر انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ نماز میں کیا چیزیں ضروری ہے، نماز کس طریقے سے ہماری صحیح طریقے سے ادا ہوگی، کن چیزوں کے کرنے سے ہماری نماز مکمل ہوگی اور کن چیزوں کے چھوٹ جانے سے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ تمام باتیں ہمیں علم بتاتا اور سکھاتا ہے۔ اس لیے آج امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ اتنا علم حاصل کرے، اور یہ بھی بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے، بچپن میں چاہے تو بچپن میں اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے، انہیں قرآنی تعلیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی چیزیں ضرور بتائے کہ اللہ کے نبی نے بچوں کے تعلق سے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے اور آپ نے بچپن کس طریقے سے گزارنے کی تعلیم کی ہے، تلقین کی ہے، ان احادیثوں کے ذریعے سے بچوں کو ضرور سمجھائیں۔ اگر بچے کچھ بچپن میں علم نہ حاصل کر سکے تو پھر جوانی میں چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اگر جوانی میں بھی حاصل نہ کر سکے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی علم وہ ضرور حاصل کرے۔ آج جو عمر دراز لوگ ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کرے۔ اگر انہیں نماز کے طریقے معلوم نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ صحیح طریقے سے وہ نماز کے طریقے معلوم کرے، وہ ارکان جو نماز کے لیے ضروری ہیں، وہ شرائط و واجبات و فرائض و سنن جس سے ہماری نماز مکمل ہونی ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اگر اس نماز میں ان چیزوں کی کمی اور کوتاہی ہو جائے گی ہماری نماز نامکمل اور ادھوری ہو جائے گی۔ اس لیے علم
ضرور حاصل کیا جائے، اپنے بچوں کو علم ضرور سکھایا جائے، اپنے بچوں کو علم دین اتنا ضرور سکھایا جائے کہ وہ آگے چل کر کے وہ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے مکمل کر لے، وہ بنیادی دین کی اور بنیادی اسلام کی باتیں ضرور جان سکے، وہ گمراہی کے تاکہ شکار نہ ہو سکے، انہیں کوئی آسانی سے بھٹکا نہ سکے، آسانی سے انہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ اگر اتنا بھی ہم علم حاصل نہ کر سکے یہ تو پھر بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں، اور ان کے علم دین سکھانے میں جو بھی مشقتیں برداشت کرنی پڑے ہم برداشت کرنے کی کوشش کریں، اور وہ نوجوان، وہ عمر دراز لوگ جو ابھی صحیح طریقے سے علم دین نہیں جان سکے ہیں، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ چاہے جس عمر کے بھی ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کو اچھے تلفظ کے ساتھ، اگر وہ پڑھتے ہیں غلط تلفظ کے ساتھ تو چاہیے کہ وہ اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرے، اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو یقیناً ایک بڑا کام ہوگا، اور اس کے ذریعے سے جب وہ قرآن اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے بہت زیادہ دیا جائے گا۔